نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری ایام میں تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو خصوصی طور پر جمع فرمایا اور اپنے خطاب خاص میں رمضان المبارک کی عظمت و فضیلت سے آگاہ فرمایا تاکہ وہ اس مبارک مہینہ کا شایان شان استقبال کریں، روزے اور نوافل کے اہتمام کا پختہ عزم کریں اور نیکی اور تقوی کا زیادہ سے زیادہ راہ اکٹھا کریں۔ آئیے آج ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبہ خاص کو سنیں اور یہ سمجھ کر سنیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخاطب ہم ہیں اور اس میں جو ہدایات دی جا رہی ہیں کسی اور کے لیے نہیں بلکہ وہ ہمارے لیے ہیں۔ خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینہ میں ایک رات ایسی ہے جو فضیلت و برکت کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینہ کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں قیام کو نفل کے درجہ میں رکھا ہے۔ اس مہینہ میں جو شخص خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیکی کا کوئی ایسا کام کرے گا جس کی حیثیت نفل کی ہے تو اس کو اس کا اجر و ثواب فرض کے برابر ملے گا، اور جو فرض ادا کرے گا اس کو اس کا ثواب عام دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا صلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں مومن بندوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینہ میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کو آتش جہنم سے نجات ملے گی اور اس کو اس عمل کا اجر و ثواب روزے دار کے برابر ملے گا، اور خود روزے دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو سامان افطار نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب اس آدمی کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا پانی کے گھونٹ پر کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دے گا۔ جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، پھر اسے پیاس نہ لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس مہینہ کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے نجات کا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف یعنی کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور دوزخ کی آگ سے نجات بخشے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ کے آغاز میں یہ خوشخبری دی ہے کہ ماہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو اپنی فضیلت و عظمت میں ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کو جو تقویت، دل کو جو جذبہ و اخلاص اور عمل، زندگی کو جو طہارت و پاکیزگی اس ایک رات کی عبادت سے حاصل ہوتی ہے وہ 1000 مہینوں کی اطاعت و عبادت سے بھی نصیب نہیں ہو سکتی، اور قرب الہی کی جو منزلیں بندہ اس ایک رات میں طے کر لیتا ہے وہ 1000 مہینوں میں بھی طے نہیں ہو سکتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دوسری حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بابرکت رات ماہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، یعنی 21 رمضان المبارک، 23 رمضان المبارک، 25 رمضان المبارک، 27 رمضان المبارک اور 29 رمضان المبارک۔ اور اسلام میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں۔ 21 رمضان المبارک کی رات سے مراد 20 اور 21 کی درمیانی شب،
اس رات کو مخفی رکھنے میں یہ حکمت ہے کہ اہل ایمان رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کثرت سے اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور باقی مہینوں کے لیے تقوی کا زادرہ جمع کریں۔ دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو شخص اس مہینہ میں کوئی ایسی نیکی کرے گا جو نفل کا درجہ رکھتی ہو تو اسے اجر و ثواب فرض کے برابر ملے گا اور ایک فرض کے اجر کو 70 گنا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں یہ اجر و ثواب اس لیے بڑھا دیا ہے کہ بندے اس مہینہ میں نیک کاموں میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی لیں، ان کے دلوں میں اللہ اور رسول کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، وہ اس ایک مہینہ میں نیکی اور تقوی کی اتنی تربیت حاصل کر لیں کہ اس کے اثرات سال کے باقی 11 مہینوں تک باقی رہیں، اور اس طرح سال بہ سال اہل ایمان ایک ماہ کی تربیت گاہ میں اسلامی زندگی کی تربیت حاصل کرتے رہیں، اور اس تربیت گاہ میں وہ اپنے ایمان کو زندہ اور تازہ کریں اور زندگی کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالیں۔ اور یہ اجر کا پیمانہ اللہ کا عدل ہے، لیکن اللہ کا فضل، بندہ جتنا اس کے پیار اور محبت میں اور خلوص کے ساتھ عبادت کرے گا تو اللہ جس کو چاہے اس اجر کو جتنا چاہے بڑھا دے۔ وہ قادر مطلق ہے اور غفور الرحیم ہے، رحمان و کریم ہے۔ بعض لوگ فرض سے مراد فرض نمازیں اور نفل سے مراد نفل نمازیں لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ میں اہل ایمان کو تمام فرائض ادا کرنے پر ابھارا ہے۔ علم حاصل کرنا فرض ہے، دعوت و تبلیغ اور جہاد فرض ہے، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا فرض ہے، عدل و انصاف اور امن و امان کا قیام فرض ہے، اخلاق کے ساتھ پیش آنا فرض ہے، عہد و پیمان کا پورا کرنا فرض ہے، ماں باپ، اولاد، رشتہ دار، یتیم و مساکین اور تمام مخلوق خدا کے حقوق ادا کرنا فرض ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی فرض ہے۔ اسی طرح نفل سے مراد محض نفلی نمازیں نہیں ہیں، بلکہ تمام وہ نیکیاں جو نوافل ہیں، جو نفلی عبادات ہیں، بلکہ اس میں وہ تمام اسلامی اعمال داخل ہیں جن کا درجہ فرض کا نہیں بلکہ نفل کا ہے۔ مثلا راستے میں پڑے ہوئے پتھر اور شیشہ کو ہٹا دینا تاکہ کوئی اللہ کا بندہ ٹھوکر کھا کر گر نہ جائے اور کسی کا پاؤں زخمی نہ ہو جائے، اپنے فرائض منصبی کو بخوبی طریقے سے انجام دینے کے لیے اصل ڈیوٹی سے زیادہ وقت دینا، ملازم اور مزدور کو اس کی محنت سے زیادہ معاوضہ دینا، کم منافع پر اشیاء فروخت کرنا، ڈاکٹر و حکیم کا غریب مریضوں کو مفت دوا دینا، دعوت و تبلیغ اور جہاد میں جان و مال اور وقت کو صرف کرنا، اور علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے اپنے آرام و راحت اور دلچسپیوں کو چھوڑ دینا، زیادتی کرنے والے سے انتقام لینے کی بجائے اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دینا، حقدار کو اس کے حق سے زیادہ دینا، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانا اور اس قسم کے دوسرے کام بھی نفلی عبادات ہیں۔ تو رمضان میں ان کا اجر بھی فرض کے مطابق برابر ملتا ہے، اس لیے رمضان میں صرف فرض نمازوں اور روزوں پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ تمام فرائض کو ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح نفل نمازوں اور روزوں پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ تمام فرائض کو ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح نفلی خیرات و صدقات، اذکار اور ورد وظیفے کافی نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ دوسرے نفلی کاموں اور نیکیوں کا بھی بھرپور اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی صورت میں روزہ داروں سے وہ ہمہ گیر تقوی پیدا ہوگا جو زندگی کے تمام معاملات کو اللہ رسول کی شریعت کا پابند بنا دے گا، اور اگر صرف چند فرائض و نوافل کا اہتمام کیا تو ممکن ہے کہ زندگی کے بعض گوشے تو نور تقوی سے خوب جگمگا اٹھیں، لیکن دوسرے شعبوں میں یا تو اس کی روشنی نہایت مدھم ہوگی یا پھر وہ بالکل تاریکی میں ڈوب جائیں گے۔ ایسے ناقص تقوی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک شخص ایک طرف تو تہجد گزار اور اشراق و اوابین کا سخت پابند ہوگا، اور دوسری طرف امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی اللہ نے جس کا حکم دیا اس پہ عمل پیرا ہونا
اور جن کاموں سے منع فرمایا اس سے باز رہنا کہ فریضہ سے بالکل غافل ہوگا، بلکہ امکان اس بات کا ہے کہ وہ معروف کی راہ میں رکاوٹ اور منکر کا محافظ و پاسبان بن کے رہے۔ ایسا ناقص متقی ممکن ہے اپنی زبان کو ہر وقت ذکر و ورد اور تسبیح و تحلیل سے تر رکھتا ہو، لیکن ساتھ ہی اس کی زبان کے شر سے نہ اس کے رشتہ دار نہ اس کے پاس پڑوس والے محفوظ ہوں گے اور نہ دوسرے ملنے جلنے والے۔ ظاہر ہے ایسے آدمی کو متقی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بد اخلاق جہنمی ہے۔ اس لیے رمضان میں تمام فرائض اور نوافل کی پابندی حد المقدور کرنی چاہیے تاکہ پوری زندگی تقویٰ کے رنگ میں رنگ جائے اور زندگی کا ہر شعبہ نور تقویٰ سے منور ہو جائے۔ اس خطبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کے معنی ہیں خدا کی اطاعت و بندگی کے لیے اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا اور ان کو خدا کی مرضی کے تابع کر دینا، ناموافق حالات میں دین پر قائم رہنا، اس کو قائم کرنے کے لیے جانی و مالی قربانیاں دینا اور مصائب اور مشکلات برداشت کرنا۔ ظاہر ہے روزہ اس صبر و تحمل کی تربیت دیتا ہے۔ سحری کے وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان میٹھی نیند سے اٹھ کر سحری کرتا ہے۔ دن کے وقت بھوک پیاس لگتی ہے، لیکن وہ صبر کرتا ہے اور کھانے پینے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ وہ خواہش نفس سے مغلوب ہونے کی بجائے اس کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے۔ اس طرح فکر و خیال، آنکھ، کان، زبان اور ہاتھ پاؤں حرام کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ان کو روک دیتا ہے۔ اس طرح جو شخص پورے 1 ماہ تک صبر و تحمل کی مشق کر لے، اس کے لیے سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی خدا کی اطاعت و بندگی کے لیے خواہشات کو قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور وہ خدا کی رضا اور اس کے دین کی سربلندی اور غلبے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کا حوصلہ اور عزم اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ ہمدردی اور غمخواری کا ہے۔ ہر روزہ دار کو روزہ رکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھوک کتنی تکلیف دہ چیز ہے۔ اس سے اس کے دل میں غریبوں، مسکینوں اور فاقہ کشوں کے لیے ہمدردی اور مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ان کو ہر ممکن مالی مدد کے لیے مستعد اور مضطرب رہنے لگتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اس ماہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ہر شخص کا تجربہ ہے کہ اس مبارک مہینہ میں عام دنوں کی بنسبت مالی حالات بہتر ہوتے ہیں اور وہ نعمتیں بھی مل جاتی ہیں جو عام دنوں میں میسر نہیں آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبہ میں روزے داروں کو روزہ افطار کرانے کی ترغیب دی ہے تاکہ مومن صرف شکم پروری کا اسیر ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ اس کے دل میں دوسروں کو کھلانے پلانے کا جذبہ بھی پیدا ہو اور اس طرح غریبوں کا بھی بھلا ہو۔ یہ اجر و ثواب جس کی خوشخبری آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، ان افطاریوں کے لیے ہے جو محض اللہ رسول کی رضا اور اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کروائی جائیں۔ یہ اجر و ثواب ان افطاریوں پر نہیں جو اپنی دولت مندی اور شان و شوکت کے مظاہرے اور کاروباری یا سیاسی مقاصد کے لیے کرائی جاتی ہیں اور جس میں ریاکاری شامل ہوتی ہے۔ آخر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ، پہلا حصہ رحمت کا ہے اور دوسرا درمیانی حصہ مغفرت کا ہے، اور اس مہینے کا آخری عشرہ یعنی آخری حصہ دوزخ کی آگ سے نجات کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس مہینہ میں نیک لوگوں کے لیے درجات کی بلندی اور گناہ گار چاہے ان کے گناہ زمین کے ذروں اور آسمانوں کے تاروں کے برابر کیوں نہ ہوں، اگر وہ اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے نیک اور صالح بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا اور اللہ کے وہ فضل کے حقدار قرار پائیں گے، اور مالک اپنے کرم سے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ بس عزم کیجئے کہ اس مبارک مہینہ میں
خدا کے دامن رحمت سے چمٹ جائیں، رو رو کر اپنے گناہ معاف کرائیں اور نیک بن کر اس کے عذاب سے بچنے اور اس کی نعمتوں بھری جنت میں داخل ہونے کی حتی الامکان بھرپور کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک اس پاک مہینے کی ہمیں برکتیں اور عظمتیں سمیٹنے کی توفیق دے اور اس مہینے میں ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر پائیں اور اپنی زندگیوں میں نکھار پیدا کر لیں۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔